پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم میں حسینی رہنے، حسینی مرنے اور روز قیامت حسین ابن علی کی شفاعت سے بہرامند فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على آل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وقال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه دمع مثل جناح بعوضۃ غفر اللہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس میں پہلے ہی التماس کر دوں، سب سے یہ التجا کر لوں، آج عبادت کا دن ہے، عزاداری کا دن ہے، غم اہل بیت منانے کا دن ہے، لہذا توجہ سے ذکر اہل بیت میں رہیں، ادھر ادھر نگاہیں نہ اٹھائیں، نہ دیکھیں، صرف توجہ سے ذکر اہل بیت کو سنیں۔ جی اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اصحاب کا مجمع سرکار رسالت مسند علم پر تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی کی نگاہیں اٹھیں، سرکار نے دیکھا جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی اپنے نانا کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی اپنے نواسے کو آتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، مرحباً بکا یا ابا عبداللہ، اے حسین میری محفل میں، میری بزم میں آئے اور خوش آمدید۔ جی لاڈ کی بات ہے، پیار کی بات ہے، فرمایا بسم اللہ تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک عجیب انداز سلام کی تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، السلام علیکہ یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین، میرا آپ پر سلام ہو۔ حسین ابن علی کون ہے؟ آسمانہ دی بھی زینت ہے،
تے زمین دی بھی زینت ہے، اور اللہ دے نبی نے اسے پیار ہے جسے انداز سوال سلام کیتا، اے آسمانہ تے زمین دی زینت حسین میرا تیرے تے سلام۔ صحابی بیٹھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، بڑی معیار کی بات ہے، اصل تو ہدف مصائب ہے، آج ہی بھر کے ہم نے پرسہ دینا ہے، روز عاشور، اہل بیت کی مصیبت کا دن، غم اہل بیت منانے کا دن۔ صحابی بیٹھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ بھی تشریف فرما ہے، دنیا میں موجود ہے، پیغمبر سے تو بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے، تساں بھی موجود ہو، علی ابن ابی طالب بھی موجود ہیں، فاطمہ صدیقہ طاہرہ بھی موجود ہیں، حسن مجتبیٰ بھی موجود ہیں۔ صحابی بڑے تعجب نال پوچھیا، ادا یا رسول اللہ، کیا تواڈے ہوندیاں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آسمان تے زمین دی زینت ہووے؟ تساں بھی بیٹھے ہو جی، تے کوئی ہور ہستی آسمان تے زمین دی زینت ہوئے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا، میرے صحابی تن کے پتا میرا حسین کس عظمت دا مالک ہے؟ اللہ حیدری، یہ سن لو بڑے پیار سے، بلند صلوات۔ تجھے کیا معلوم میرا حسین کن عظمتوں کا مالک ہے، میرے حسین کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے میرے حسین کا۔ اللہ کے نبی نے اپنے عظیم نواسے کی شان میں پہلا جملہ ارشاد فرمایا، پیغمبر فرماتا ہے میرا حسین وہ عظمتوں والا ہے، میرا حسین اتنا بلند ہے کہ آسمان کی مخلوق، زمین دی مخلوق تو زیادہ میرے حسین نال پیار کر دی۔ زمین والے بھی محب ہیں، لیکن آسمان والے میرے حسین کو زیادہ چاہنے والے ہیں، زیادہ محب ہیں۔ میں نے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے جی۔ پھر سرکار رسالت نے حسین ابن علی کی شان میں کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم میرے صحابیو، جی توجہ تو ہے نا مجلس میں، تمہیں کیا معلوم میرے صحابیو، حسین مصباح سفینۃ نجات، کا میرا حسین وہ عظمتوں والا ہے جو چراغ ہدایت ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اللہ جی حیدری جی، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، حیدری سلام جی۔ کیا فرمایا؟ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ پھر فرمایا امام غیر واہن، حسین وہ امام ہے کہ کوئی بھی حسین کی برابری نہیں کر سکتا۔ جو کام زہرا کے لال نے کیا وہ کوئی نبی بھی ایسا کام نہیں کر سکا، ہے نا یہ بات، یقین ہے نا، نہیں کر سکا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عز و فخر، کہا میرے صحابیوں، میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری شریعت پہ چلنے والوں، عمل کرنے والوں، سنو میرے بھائی، میری شریعت پر عمل کرنے والوں، جانتے ہو نا کہ کائنات کی عزت، کائنات کا شرف، کائنات کا مقام، کائنات دی عزت میری وجہ تو ہے، اور میں او نبی ہاں ساری کائنات واسطے فخر ہاں، فخر موجودات سنتے ہو نا، ساری کائنات دا میں اللہ دا نبی فخر ہاں، ساری کائنات دی عزت میری وجہ تو، ساری کائنات دا فخر میں ہاں۔ اگر میرے حسین دی عظمت جاننا چاہتے ہو، ساری کائنات دی عزت میں، ساری کائنات دا فخر میں، اور حسین اس ہستی دا نام ہے جیڑی میں محمد دی عزت بھی ہے، میرا فخر بھی ہے۔ حیدری زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، حیدری
سرکار حسین ابن علی نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا. جی میں ایک جملہ کہوں شاید آپ کے دلوں میں اتر جائے. کربلا میں فرزند رسول بھی وراثتیں لے کے آئے تھے. جی کچھ چیزیں وراثت پائیاں. حسین ابن علی کہندے وارثان آدم دے، نوح دے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. انجھے نہ آکھ دماغ 1,24,000 پیغمبر دے وارث دا نا ہے حسین ابن علی. جی تے دوسری طرف جڑے آئے ہیں، دوسری طرف سے جو آئے تھے وہ بھی وراثتیں لے کے آئے تھے. بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں، وہ بھی خباستیں وراثتیں لے کے آئے تھے. اسے واسطے حسین ابن علی نے اپنے خاندان دا تعارف کرایا. فرمایا نحنو یا انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. حسین ابن علی نے اپنے خاندان کا، خاندان رسالت کا، رسول کے خاندان کا تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا ہم وہ ہیں جو اہل بیت نبوت ہیں. اللہ اکبر. جی نبی دی اہل بیت اساں ہیں. جی نحنو اینا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ، ہم رسالت کا خزانہ ہے. توجہ، ہم رسالت کا خزانہ ہے. میرے آقا حسین ابن علی فرماتے ہیں ہم کوئی معمولی خاندان ہے، ہم وہ ہیں جن پر اللہ اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. جن پر اللہ اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں بنا فتح اللہ، اللہ نے آغاز بھی ساڑھے خاندان تو کیتا تے اللہ نے اس دنیا دا انجام بھی ساڑھے خاندان تے مقامنا ہے. جی بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. پھر دوسرے خاندان کا، جی ایک خاندان وہ ہے جو اسلام کا نقشہ بنا رہا ہے، ایک خاندان وہ ہے جو یہ سوچ رہا ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ قرآن قیامت تک باقی رہے. جملہ یاد رکھنا، قرآن قیامت تک باقی رہے، یہ وہ خاندان ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ میرے آقا نے یزید کی خباستوں کو بھی بتایا. کہا یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ. کہا دوسری طرف جو میرے سامنے آیا ہے وہ بھی ابلیس سے لے کر وراثتیں لے کے آیا ہے. توجہ، میں نام نہیں لے سکتا، وہ بھی وراثتیں لے کے آیا ہے، وہ بھی وراثتیں لے کے آیا ہے. فرمایا جو وراثتیں لے کے آیا ہے وہ شراب خوار ہے، فاسق ہے، محترم خون کا بہانے والا ہے. توجہ، محترم خون کا بہانے والا ہے. میرے آقا حسین ابن علی کہتے ہیں ذرا کھلے میدان میں آ جاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا حسین کون ہے، حسینیت کیا ہوتی ہے اور یزیدیت کیا ہوتی ہے. جی تمہیں پتہ چل جائے گا حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے. پھر میرے آقا رسول نے فرمایا میرے شہزادے حسین تو خود بھی سردار ہے، سردار باپ کا بیٹا ہے اور سرداروں کا باپ ہے. تو خود بھی امام ہے، امام کا بیٹا ہے. قیامت تک جتنے امام آگے تو ان کا باپ ہے، تو ان کا باپ ہے. پھر اگلا جملہ سننا، فرمایا تو اللہ کی حجت ہے، اللہ کی حجت کا بیٹا ہے اور قیامت تک زمین پر جتنی حجتیں آئیں گی ان کا باپ ہے. کیا مقام ہے حسین ابن علی کا. بس آخری جملہ سن لو. پیغمبر فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، میں نے جنت دیکھی، جہنم کا نظارہ کیا، عرش دیکھا، لوح دیکھی، قلم دیکھی، کرسی دیکھی، ملائکہ سے ملاقات ہوئی، انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی.
جی توجہ میرے بھائیو، پھر جملہ کہوں، جنت دیکھی، حور العین دیکھی، اللہ کے باغات دیکھے، محال دیکھے، سب کچھ دیکھا، لوح دیکھی، قلم دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں سیر کرتے کرتے عرش کے قریب پہنچا تو عرش کی دائیں جانب، عرش کی سیدھے ہاتھ پر دائیں جانب یہ لکھا ہوا تھا، کہاں میرے بھائیو؟ عرش کی دائیں جانب، عرش کی دائیں جانب لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ معمولی جگہ پر نہیں، عرش کی دائیں جانب لکھا ہوا تھا حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ عرش پر جی۔ اور کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سرکار رسالت فرما رہے ہیں جی۔ عرش پہ یہ جی، عرش کے ستونوں پر لکھا ہے، عرش کے ان الحسین دائیں جانب مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اللہ اکبر جی، چاہ رہا ہے نا آج غم اہل بیت میں آنسو بہانے۔ اللہ اکبر، جتنا سخت دن اہل بیت کے لیے 10 محرم کا دن تھا، آج تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج تو ایک پہلو شکستہ ماں ہے، آنسو جمع کرنے کے لیے کبھی وہاں جاتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے۔ جو بین کر کے رو سکتے ہو نا، رویا کرو، جو بین کر کے رو سکتے ہو۔ اجرکم اللہ۔ جملہ کہوں، جنازے اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا حسین، موت کا مارا ہوا بطول کا چاند، سوچو تو صحیح نا، حسین نے تھوڑے سے وقت میں کتنے جنازے اٹھائے۔ ازادر جنازے اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا حسین غریب بہنوں کے خیمے کے سامنے آیا۔ رسول زادیاں ہیں نا، نہ کبھی جنگل دیکھا، نہ کبھی دشمن دیکھا۔ اب رسول زادیاں جدھر دیکھتی ہیں کہیں اکبر کے قاتل نظر آتے ہیں، کہیں قاسم کے قاتل نظر آتے ہیں، کہیں اون محمد کے قاتل نظر آتے ہیں، کہیں علی کی بیٹی کو عباس کے قاتل نظر آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، حسین آئے خیموں پر، بڑا مصائب ہوگا آج، میرا جی چاہ رہا ہے ماتم کریں ہم، جی بھر کے پرسہ دیں آل رسول کو۔ اجرکم اللہ، زیادہ رو آئے نا در خیمہ پر، در خیمہ پر آ کر حسین کہتے ہیں زینب ام کلثوم میرا آخری سلام ہو۔ بین کر کے روئیں، بین کر کے روئیں ازادارو، کہا میرا آخری سلام ہو۔ ازادارو تیسرا سلام کیا، کہا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ۔ بیٹھے ہو نا جن کے گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہیں، کتنا پیار ہوتا ہے بیٹیوں کو اپنے باپ۔ کہا میری سکینہ بابا کا آخری سلام ہو۔ ازادارو مقتل کا درد مان بیٹھے ہو، خدا کی قسم آپ کا جی چاہ رہا ہے نا عبادت کرنے کو، اس لیے میں بھی عبادت کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، جلدی ہے تو ہو، لیکن عبادت تو جی بھر کے کرے نا ازادارو۔ ازادارو بیٹھے ہو نا چھوٹی بیٹیوں والے، جیسے ہی غریب حسین نے نا آ کے کہا نا میری بہنوں میرا آخری سلام ہو، میں نے مقتل کا ایک جملہ پڑھا ہے، بیویاں خیموں سے ایسے نکلی جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے، تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا، دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے خیموں سے بیویاں دوڑ کے باہر آئیں۔ ازادارو جن کا حسین کے علاوہ کوئی نہ رہ گیا ہو، عابد بیمار ہو، حسین آخری سہارا ہو، اور وہ بھی مرنے کے لیے جا رہا ہو۔ آج آنسو پیارے نہ کرنا، نہ بہن پیارے کرنا، نہ آنسو پیارے کرنا۔ آج محمد کا گھرانہ اجڑ رہا ہے، آج زہرا کا بیٹا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادارو مقتل نے منظر لکھا، درمیان میں حسین، چاروں طرف سے رسول زادیاں،
بیویاں کہتی تھیں واہ محمدہ واہ علیہ، آپ کہتے ہیں نا ہائے حسین، جی بیویاں کہتی تھیں واہ حسینہ، اجرکم اللہ، تھکنا نہیں، بیویاں کہتی تھیں واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، ازادہ جی بھر کے روئیں بیویاں، ازادہ کوئی بیوی قدموں سے لپٹ گئی، حسین کے قدموں پہ گر گئی، کوئی ابا چومتی تھی، کوئی ہاتھوں کے بوسے دیتی تھی، اجرکم اللہ، بس اتنا کہا زینب کبریٰ نے، کہا بھیا حسین ان دشمنوں میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ، میں نے کہا نا بین کر کے رونا، اگر میں پڑھنے والا نہ ہوتا میں بہت بین کر کے روتا حسین کی غربت پر، ازادارو کہا ان دشمنوں میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حسین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، بہن کے دل کو سنبھالا، حسین سوچتے تھے اگر زینب روئے گی رباب کو کون تسلی دے گا، اگر زینب روئے گی قاسم کی ماں کو کون سنبھالے گا، اگر زینب روئے گی لیلا کو کون تسلی دے گا، اگر زینب روئے گی پابند رسل بیبیوں کو کون تسلی دے گا؟ اجرکم اللہ، بڑی مشکل سے بہن نے بھائی کو اپنے آپ سے جدا کیا، ہے نا بہنوں والے بیٹھے ہو نا، بڑی مشکل سے بہن اور بھائی میں خدا حافظی ہوئی، مقتل خاموش ہے، اللہ جانے حسین نے بہن سے کیسے خدا حافظی کی، اور حسین جیسے بھائی کو زینب نے کیسے جانے دیا۔ ازادہ رو دعا دی، لے کے چلے حسین، ازادہ رو پہلے جب حسین سوار ہوتے تھے نا گھوڑا لیا، اسب با وفا لیا، ذوالجناح جس کو آپ کہتے ہیں لیا، پہلے جب حسین سوار ہوتے تھے کیا منظر ہوتا تھا، کہیں سے عباس، کہیں سے اکبر، کہیں سے قاسم، کہیں سے اون و محمد، سارے سوار کرنے والے تھے۔ اللہ اللہ، آج حسین اتنا غریب ہو گیا، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ ازادہ رو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، او میرے جوانوں، مجھے کوئی سوار کرنے والا نہ رہا۔ جوانوں ماتم کر کے پرسا دو، کہا میرے جوانوں مجھے کوئی سوار کرنے والا نہ رہا۔ بڑو مصحب کا جملہ، اگر ماتم کو جی جا رہا ہے۔ ازادہ رو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، زینب باہر آئی، کہا اگر عباس نہیں ہے تو بہن حاضر ہے۔ اجرکم اللہ، شہادت تک یہ عذاب باقی رکھنا۔ ازادہ رو بی بی کہتی ہے اگر عباس نہیں تو میں بہن سوار کرتی ہوں۔ بہن حاضر۔ ازادہ رو بھائی کا شانہ تھاما، شانہ پکڑ کر بھائی کو بٹھا دیا، سوار کر دیا۔ میں نے اپنی عقیدت کا بڑا عظیم جملہ کہا، بڑا روئے آج ازادار خانپور میں، ماتم کر کے سادات روئے، غیر سادات نے بھی ماتم کیا، بے ہوش ہو گئے لوگ اس جملے پر کہ یہ کیسا جملہ آپ نے کہہ دیا۔ ازادہ رو میں نے وہیں سے شام کا رخ کیا، شام کا رخ کر کے میں نے کہا زہرا کی بیٹی، رسول کی بیٹی، آپ نے سوار تو کر دیا، ابھی تھوڑی دیر بعد جب مقتل میں اتریں گے کون اتارے گا؟ ازادہ رو شام سے آواز آئے گی، میرا کام سوار کرنا تھا، اما زہرا جانے مقتل جانے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ادا کر دیا آپ نے۔ پہلو شکستہ ماں زہرا آپ کو دعا دے رہی ہے، مدینہ سے نبی آپ کو دعا دے رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اے محمد کے گھرانے کو رونے والو، پیغمبر آپ کو دعا دے رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ازادہ رو بچوں ذرا مصائب سننا، اجرکم ازادہ رو۔ حسین چلے، بہن نے سوار کر دیا، ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑی لگائی، یہ وہی گھوڑا تھا نا جس کو زہرا نے اپنے دامن میں دانے کھلائے۔ حسین لے جانا چاہتے، گھوڑا نہیں چلتا۔ غریب کربلا نے کہا تھا اسب با وفا، یہ میری آخری سواری ہے،
پھر میں تیری پشت پہ نہیں بیٹھوں گا، یہ میری آخری خدمت ہے، پورا کر دو۔ با وفا تھا نا، جس نے زہرا کے دامن میں دانے کھائے تھے، ازادارو بے زبان تھا، ایک مرتبہ سر سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، ماتم کرنا بازادارو، سر سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، آپ جو حسین نے جھک کر دیکھا 4 سالہ سکینہ ہے، گھوڑے کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے۔ بڑے بڑے علماء یہی پڑھتے ہیں، گھوڑے کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے، کہتی ہے میرے بابا کو میدان نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ نہیں، اس جملے کا حق ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا۔ ازادارو معصومہ ہے، کہتی ہے میرے بابا کو میدان نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ بی بی کہتی ہے صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا، میرا بابا نہیں آئے گا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ ازادارو حسین نے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا، اللہ جانے کیسے سکینہ نے اجازت دی بابا کو، مقتل کچھ نہیں لکھ سکا۔ ازادارو میدان میں آئے، آپ ذرا تیاری کرو، میں شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ عبادت سمجھنا، اگر آج روح پرواز کر جائے، غم حسین میں روتے روتے کر جائے، اگر آج موت آ جائے نا، غم حسین میں روتے روتے آ جائے۔ خدا کی قسم ایک مرتبہ آئے، حسین ابن علی حجت خدا تھے، حجت تمام کی، حجت تمام کرنے کے بعد زہرا کے لال نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ ازادارو بڑھ بڑھ کے حسین حملے کر رہے تھے، فوج کوفہ تک بھاگ گئی تھی۔ ازادارو جہاں سے زہرا کا لال گزرتا تھا نا، سروں کی بارش ہوتی تھی، لیکن اس جملے پہ میں بڑا رویا۔ حسین جب حملے مصروف جہاد تھے نا، کبھی علی اکبر کے جنازے پہ آتے، کبھی عباس کے جنازے پہ آتے، کبھی بہنوں کے خیموں کے قریب سے گزرتے، کہتے تھے اکبر اٹھو ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو، عباس اٹھو ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اجرکم اللہ جوان بیٹھے، انہوں نے یہ بھی کہ ازادہ نہیں ہوا، میں سید ہوں، مجھے پرسہ دے دو آج۔ ازادہ رکا اکبر اٹھو ذرا بابا کی جنگ دیکھو۔ اجرکم اللہ حسین مصروف جہاد تھے، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے۔ در خیمہ پہ کھڑی تھی زینب، دعائیں مانگ رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی بھائی بھیا آج ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو۔ اجرکم اللہ ازادارو، میں مصروف مسئلہ پڑھنے لگا ہوں اب۔ ازادارو آپ نے اچھا استقبال کیا۔ ازادارو ایک مرتبہ جب حسین مصروف جہاد تھے نا، ہاتف غیبی کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین ہم تجھ سے راضی ہو گئے، تو بھی ہم سے راضی ہو جا، لوٹا حسین۔ ازادارو اللہ کی طرف سے آواز آ رہی تھی، پشت فرس پہ بیٹھے، ذوالفقار کو نیام میں ڈالا۔ اب تیاری کرنا ذرا ماتم کی، پشت فرس پہ حسین بیٹھے، ذوالفقار کو نیام میں ڈالا، جوان بیٹھے، وہ فوجیں جو ذوالفقار کے ڈر سے دور دور چلی گئی تھی۔ ازادارو حسین بیٹھے ہیں، 20,000 کا لشکر ہے، اکیلا زہرا کا لال ہے، ماتم ازادارو، اکیلا زہرا کا لال ہے۔ 20,000 تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کی۔ ازادارو زہرا کے لال کے بدن میں تیر لگنے لگے۔ ازادارو یوں کہتا ہوں ثواب سمجھ کر تیروں نے چومنا شروع کیا۔ ازادارو زہرا کے لال کے بدن پہ اتنے تیر لگے، کبھی گھوڑے پر ادھر جھوم جاتے، کبھی ادھر جھوم جاتے۔ ازادارو ایک ظالم نے پتھر مارا، مصائب کی انتہا کرنے لگا۔ ازادارو ایک ظالم نے پتھر مارا، حسین کی پیشانی میں پتھر لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادارو تھکنا نہیں، شہادت پڑھنی ہے نا مجھے۔ ازادارو خون کا فوارہ نکلا، خون کا فوارہ نکلا تھا۔ حسین نے ایک مرتبہ عبا اٹھائی، خون صاف کرنا چاہتے ہیں، اب جو پیراہن اٹھایا نا، ازادارو میں یہاں پر بے ہوش ہو گیا تھا جب جملہ پڑھا تھا۔ ازادارو اس ظالم نے پتھر مارا، خون کا فوارہ نکلا۔ ازادارو حسین نے کرتا اٹھا کے خون صاف کیا، ایک شکی نے حسین کے دل پر تیر مارا۔
بین کر کے روئے، آوازوں کو آزاد کر کے روئے۔ عزادارو حسین کے دل پہ تیر کا لگنا تھا، خون کا پرنالہ کبھی دیکھا نہ کیسے پرنالہ بہتا ہے بارش میں، خون کا پرنالہ نکلا، حسین سنبھل نہ سکا، کوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے اتنا کہا مجھے وہاں لے جا جس کو میری ماں صاف کر کے گئی تھی، مجھے مقتل میں لے جا۔ عزادارو حسین مقتل میں ہے، اجرکم اللہ عزادارو حسین مقتل میں ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، گھوڑے نے چکر لگانا شروع کیا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اسب با وفا نے چکر لگانا شروع کیا، جب ایک طرف تیروں سے پر ہو گئی دوسری طرف چکر لگانا شروع کیا، دوسری طرف تیروں سے پر ہو گئی۔ عزادارو گھوڑے نے سوچا میں جا کے سید سجاد کو بتاؤں تیرا بابا کربلا کی زمین پہ اتر گیا۔ عزادارو پیشانی پہ خون لگایا، حسین کا خون لگا کر خیموں کی طرف دوڑا۔ عزادارو سب سے پہلے سکینہ دوڑ کے آئی، میرا بابا آ گیا۔ اب جو سکینہ نے دیکھا سواری آئی، سوار نہ آیا۔ اجرکم اللہ، تھکنا نہیں، قبلہ نے کہا تھا تفصیلی مسائب سنا کے جانا ہے آپ نے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، ساری بیبیاں باہر آ گئی، گھوڑے کی آواز سن کر نا ظلیمہ ظلیمہ، گھوڑے کی آواز سن کر ساری بیبیاں باہر آ گئیں۔ ذوالجناح کو دیکھ کے سکینہ بھی باہر آئی، ہر بیوی نے اپنے حصے کا بیان کیا۔ عزادارو میں حیران ہو گیا، سکینہ جو یتیم ہو چکی تھی نا، عجب بیان کیا۔ کہتا ہے سکینہ کہتی ہے تیری پیشانی پر جو خون لگا ہے نا، اس سے مجھے میرے بابا کی خوشبو آتی ہے۔ ماتم کرو عزادارو، ماتم کر کے پرسا دو، کہا اس خون سے مجھے بابا کی خوشبو آتی ہے، مجھے پتا چل گیا میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا۔ بی بی نے عجب بیان کیا، بی بی کہتی ہے ذوالجناح اتنا بتا، جب میرا بابا گیا تھا نا ہمارے خیموں میں پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، آنسو پیارے نہ کرنا، آنسو پیارے نہ کرنا۔ کہا بابا جب گیا تھا ہمارے خیموں میں پانی نہیں تھا، بس مجھے اتنا بتا دے جب میرے بابا کے گلے پہ خنجر چلایا گیا، میرے بابا کو کسی نے پانی دیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ اجرکم اللہ، بس ایک منزل اور رہ گیا، ایک منزل عبادت کی رہ گئی، میرے بابے کو کسی نے پانی دیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ اجرکم اللہ عزادارو، بس زینب حسین عزادارو کہا تھا ہائے میرا بھیا کہاں گیا، سواری آئی سوار نہ آیا۔ عزادارو ام المصائب نے سر پہ حیا کی چادر لی، خیمے سے باہر آئی، تیار ہو نا مصائب سننے کے لیے، خیمے سے عزادارو باہر آئی، عزادارو حیا کی چادر لے کے خیمے سے باہر آئی۔ عزادارو بڑے عزادارو، بابا سننا میری بات کو، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، فوجوں کی بھیڑ تھی، رش تھا فوجوں کا، مارو مارو کی آواز آ رہی تھی۔ زینب کو بھائی نظر نہ آیا، کہاں گیا میرا ماں جایا؟ زینب کو بھائی نظر نہ آیا، تیاری کرو میں مسائب پڑھنے لگا ہوں۔ زینب کو بھائی نظر نہ آیا، زوار بیٹھے ہو نا حسین ابن علی کے، جی مقتل کے ساتھ ایک تلہ زینبیہ ہے، بڑی اونچی جگہ ہے، تلہ زینبیہ ہے۔ جب زینب کو حسین نظر نہ آیا نا، علی کی بیٹی اونچی جگہ پر آ کھڑی ہوئی، ماتم عزادارو، علی کی بیٹی اونچی جگہ پر آ کھڑی ہوئی۔ جوان جو منظر زینب نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ جملہ پڑھنے لگا ہوں، ماتم کرنا عزادارو، ختم ہو گیا میرا مصائب۔ جو منظر زینب نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ پڑھوں کہ بلا وہ منظر، بھائی پڑھوں وہ منظر۔ عزادارو کیا دیکھا زینب نے؟ حسین کا سینہ تھا، شمر کمینہ تھا، ہاتھ میں خنجر، حسین کی زلفوں میں ہاتھ، یہ کمینہ خنجر کے وار کر رہا تھا۔ علی کی بیٹی دیکھتی رہی۔ عزادارو کہا تو میں مسلمان کوئی نہیں ہے، یہ نبی کا نواسہ ہے جو زیر خنجر آ گیا ہے۔ آزاد کرو اپنی آوازوں کا، ماتم کر کے رو لو۔ اجرکم اللہ، کوئی چھڑانے والا نہ تھا، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ عزادارو زہرا کا لال زیر خنجر تھا۔ جب بی بی نے آواز دی نا تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے، تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ عزادارو جب بی بی نے آواز دی نا،
حسین کے کانوں پر بہن کی آواز آئی، تیاری کرو مصائب کی، حسین کے کانوں پر بہن کی آواز آئی، اٹھ تو سکتے نہیں تھے، کچھ وار ہو چکے تھے، گردن آدھی کٹ چکی تھی، حسین اٹھ نہیں سکتے تھے، ہاتھ سے اشارہ کیا، بہن واپس لوٹ جاؤ، بہن واپس لوٹ جاؤ، غیرت مندو میری طرف دیکھنا، آزادارو۔ زینب نے ایسے سر پہ ہاتھ رکھے، ایسے۔ عرب کا رواج تھا نا، جب کوئی بے بس ہو جاتا تھا، بے کس ہو جاتا تھا، جس کا کوئی نہیں رہتا تھا، وہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے۔ علی کی بیٹی نے ایسے سر پہ ہاتھ رکھے، سیدھی نہیں چلی، الٹے قدم چلنا شروع کیا۔ حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر بھی دیکھتی گئی۔ خیمے کی طرف بھی بڑی ماتم کرنا، میں شہادت کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ آزادار حسین کے گردن پر چلتا ہوا خنجر بھی دیکھتی گئی، خیمے کی طرف بھی گئی۔ آزادار ابھی خیمے نہ پہنچی تھی، کربلا کی زمین ہلنے لگی، سرخ اندھیری چلی، جبرائیل نے نوحہ پڑھا، الا قد قتل الحسین، دنیا والا حسین مارا گیا۔ اجرکم اللہ، نہیں ماتم کرنا آزادارو، جبرائیل کا نوحہ ہے، حسین مارا گیا۔ میرا آپ سے سوال ختم ہو گیا، میرا مصائب، میرا آپ سے سوال ہے، اب کہاں جائے علی کی بیٹی؟ سجاد تو بیمار تھا، اب کہاں جائے علی کی بیٹی؟ آزادارو مقتل نے اتنا لکھا، جلدی سے سجاد کے خیمے میں آئی، سجاد بے ہوش تھے، شانہ ہلایا، کہا بیٹا اٹھو، کربلا کا ماحول بدل گیا، سرخ اندھیری چلنے لگی، کربلا کی زمین ہلنے لگی۔ آزادارو سید سجاد کہتے، کربلا کے زواروں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سید سجاد کہتے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ آزادارو اب جو سجاد نے دیکھا، نو کے نیزہ پہ بابا کا سر نظر آیا، پیشانی پہ ہاتھ رکھے، کہا ہائے او میرا غریب بابا، ہائے او میرا پیاسا بابا، ہائے او میرا مظلوم بابا۔